بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سینئر جرنلسٹ جناب ارشد شریف شہید کس بنا پر ان کو شہید کیا گیا۔ ہم ان تمام معاملات کا جائزہ لے کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر انہیں شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ ارشد شریف کی والدہ صاحبہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا فون آتا ہے اور وہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، تو انہوں نے شہباز شریف سے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے قتل کا انصاف چاہیے، بلکہ جب عمران خان صاحب تعزیت کے لیے آتے ہیں، چونکہ فوری طور پر وہ تشریف لے آئے تھے، جیسے ہی انہیں ارشد شریف کی قتل کا پتہ چلا تو ان کے گھر تشریف لائے، اور عمران خان صاحب سے ہی انہوں نے کیوں درخواست کی کہ مجھے میرے بیٹے کے قتل کا انصاف چاہیے، اور کیونکہ میرے بیٹے نے پاکستان کی خاطر، حق کی خاطر اور انصاف کی جنگ لڑتے ہوئے یہ قربانی دی، میں نے پہلے بھی اپنے ایک بیٹے کو لحد میں اتار دیا ہے، تو میں یہ غم بھی برداشت کر جاؤں گی۔ اور عمران خان صاحب نے بھی اس پر کہا کہ ہم اس پر انصاف لیں گے ارشد شریف کے قتل پر، اور اس پر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے 4 ٹویٹس کیے، جن میں مختصر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل یہ کب تک ہماری اعلیٰ عدلیہ کہ جج صاحبان خاموش رہیں گے کہ پاکستان میں جرنلسٹوں کو اغوا کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، تو یہ کب تک ہماری اعلیٰ عدلیہ خاموش رہیں گی کہ ایسا فاشٹزم پاکستان میں پھیل گیا ہے کہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کس وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑا، کیوں انہیں مجبور کیا گیا پاکستان چھوڑنے کے لیے، کیونکہ ان پر متعدد FIR کا اندراج کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئی کہ آپ جب بلوچستان میں پیشی پر جائیں گے، عدالت میں جائیں گے تو آپ کو راستے سے اغوا کر لیا جائے گا، اور پھر یہ کس بنا پر امپورٹڈ حکومت تعزیت کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی تو انہیں غداری کی FIR ان پر درج کروائی اور انہیں غدار ڈکلیئر کیا اور انہیں مجبور کر دیا پاکستان چھوڑنے پر۔ پھر دبئی سے انہیں وہ ڈیپورٹ کروانے والا کون تھا، یہ معاملات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے تحریری حکم پر انہیں دبئی سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر لندن وہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے بھی ڈیپورٹ کروا دیا جاتا ہے، پھر وہ نیروبی کینیا میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ان کا آسان شکار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان چھوڑنے کے بعد بھی امپورٹڈ حکومت اور ان چوروں کے ٹولے کے خلاف جو حق کی جنگ ہے وہ لڑنا بند نہیں کی، بلکہ انہوں نے توشہ خانہ سکینڈل میں آل شریف کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ 50 روپے میں توشہ خانہ سے تحائف کون لے جاتا رہا، اور توشہ خانہ پر انہوں نے ایک بہترین ولاگ کیا حقائق کے ساتھ کہ توشہ خانہ کو اگر عدالت میں سنا جائے اور ان سب کو بلایا جائے کہ کس کس نے کیا کیا لیا، اور اس کے علاوہ دیگر طاقتور لوگوں کے مختلف ممالک سے لیے گئے تحائف کی میں فہرست کیوں نہیں، اس پر انہوں نے سوال اٹھائے کہ کیا پاکستان کے یہ طاقتور لوگ، ان کو جو بیرونی ممالک سے تحائف ملے، کیا یہ انہیں شخصی بنیادوں پر ملے یا پاکستانی سرونٹ ہونے کی بنیاد پر ملے، تو ان کی توشہ خانہ میں فہرست کیوں موجود نہیں ہے، اور کیوں پتہ نہیں ہے کہ کون کون کیا کیا تحائف لے کر گیا۔ تو یہ ایسے سوالات تھے جو چبھتے تھے، پھر ان سوالات کو قوم آگے اٹھاتی تھی کہ ہمیں جواب دیا جائے، سب جواب مانگتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن جو امریکہ
رجیم چینج آپریشن دنیا کے مختلف ممالک میں کرتا ہے، ان کو حقائق اور ایویڈنس کے ساتھ اس پر متعدد ایپیسوڈ کر کے رجیم چینج کی امریکی تاریخ کو بیچ چوراہے میں ننگا کر کے لٹکا دیا کہ اس طرح امریکہ دنیا میں رجیم چینج لاتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات تھے جو کہ نہ ہی تو عالمی طاقتور ملکوں کو منظور تھے اور نہ ہی جو ہے نا اس کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے ننگا کیا ان کو منظور تھے کہ ایسی آواز جو ہے نا بولے۔ اور پھر 6 ماہ سے بیہائنڈ دی ڈور یعنی کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، منظم پردے چاک کرنے لگے تھے کہ کرپشن جو کنگز ہیں وہ کون ہیں، اور یہ تو واضح ہے کہ کرپشن کنوں نے کی، منی لانڈرنگ کے ذریعے اور لانچوں کے ذریعے بیرون ممالک میں پیسہ کن لوگوں نے بھیجا، کن سیاستدانوں نے بھیجا، مگر ان کے سہولت کار وہ کون تھے اور وہ کون ہیں، ان سب کو پردے کے اوپر لانا چاہتے تھے کہ ان کو منظم منصوبے کے تحت شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اب یقیناً پردہ اٹھ گیا ہے کہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور جنہوں نے فوری طور پر میڈیا پر نیروبی پولیس کی یعنی کہ کینیا کی پولیس کی سٹیٹمنٹ کو ہوا دی کہ قتل غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، لیکن کینیا کے جرأت مند صحافی اصل حقائق کو منظر عام پر لائے۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے اصل حقائق کو منظر عام پر لا کر جو ہے نا پاکستانیوں کی مدد کی۔ کینیا کہ جو ہے انویسٹیگیشن جنہوں نے کی انویسٹیگیٹ صحافی، انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف صاحب جو ہے نا ایک سٹوری کر رہے تھے، اس کی بنا پر جو ہے نا انہیں یہ مختلف ذرائع سے دھمکیاں مل رہی تھی، اور ارشد شریف صاحب جو ہے نا اپنے متعدد ٹھکانے بدل رہے تھے، وہ 60 سے 70 جگہ بدل چکے تھے کہ اتنا ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اور کینیا کی پولیس نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ انتہائی غلط اور کن طاقتور لوگوں کی جو ہے نا دباؤ پر یہ سٹیٹمنٹ دی، کن طاقتور ملکوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی، یقیناً وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی۔ اور کینیا کے صحافی نے بتایا کہ ان کا جسد خاکی تو کینیا کے پولیس کے بتائے ہوئے مقام سے 80 کلومیٹر دور سرد خانے میں پایا گیا، اور پھر ہمارے سفارت خانے کے افسر جو کہ انویسٹیگیشن میں گئے، انویسٹیگیشن سے جو ہے نا وہ تفصیلات لے رہے تھے، ان کی دلچسپی دیکھیں کہ وہ وہاں بیٹھے گیمز کھیل رہے ہیں یا پردہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دلچسپی وہاں کتنی ہے کہ یہ کن لوگوں کے ایما پر جو ہے نا اس معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اور اس کے علاوہ پوری پاکستانی قوم چاہے وہ دنیا کے کس کونے میں بھی رہتے ہیں، غم اور جو ہے نا اس المناک واقعے میں ڈوبے ہوئے تھے ارشد شریف کے پلانٹڈ قتل پر، لیکن لندن میں خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں، وہاں ہولی کے کیک، دیوالی کے کیک کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اور پھر مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھیں، یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ ٹویٹ جو ہے نا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن لوگوں کی عبرت کے لیے، مثال پیش کرنے کے لیے میں یہ ٹویٹ کر رہی ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے قتل کی مذمت تو نہیں کر سکتی، کیونکہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اب وہ پردہ سکرین پر آ چکے ہیں کہ کن کو اس کا غم ہوا اور کون خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں، یقیناً نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کون سی انٹرنیشنل سازشیں اور اندرونی سازشیں ارشد شریف شہید کے قتل میں ملوث تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی شہادت کو قبول فرمائے۔ وہ قوم کی جنگ قلم سے لڑ رہا تھا، اور قلم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس کا سامنا کسی دور کا فرعون نہیں کر سکتا۔ ہر دور کا فرعون قلم کی طاقت سے جو ہے نا ڈرتا تھا اور ڈرتا رہے گا۔ وہ پوری پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔